تفضينا إلى التقوى وتوصلنا إلى الرجوى وتنجينا من البلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ذرا دیکھیں، پہلے ذرا دیکھیں، میں اس وقت باب الرحمہ کے قبرستان میں موجود ہوں جو کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے عقب میں موجود ہے، اور یہ بیت المقدس کی فصیل ہے، دیوار ہے. ذرا دیکھیں آپ، پہلے ذرا دیکھ لیں، یہ ذرا دیکھ لیں منظر. کل انشاءاللہ یہاں جائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے. یہ جو سامنے قبرستان ہے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور یہ اہل یہود کا قبرستان ہے، اور ہزاروں سال پرانا. اور یہ جبل طور، جبل زیتون جسے کہتے ہیں. اب ان کی بات سنیں کیا کہہ رہے ہیں. اوکے شیخ کر لیں. Okay, brother. سنیں برادر سنیں. Look back here. This is the two gates. It's called Bab al-Rahmah. This is open before time of باب Salah الذهبی ad-Din. as well. باب الذهبی، yeah. Bab al-Rahmah, Bab al-Dhahabi, Bab al-Tawbah. باب التوبہ. Bab al-Tawbah. This is gate. It's open that time of Salah ad-Din. Salah ad-Din he closed 6 gates. 2 here and 4 I show you inshallah after in the same way where Bab well Qiblat Rasulullah or Mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, this is Bab al-Tawbah. The Jewish thing when Messiah wake up, he is go from these gates. And you know, Jewish believe Messiah is the Dajjal. And we believe Dajjal is somebody else. It's not what he say. It's not what he say. He say when Messiah wake up, Messiah's qabr is upstairs. Tomorrow I show you his qabr. When he wake up, he come from here. ناظرین میں تھوڑا سا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس دروازے کا نام ہے. بظاہر یہ دروازہ نہیں ہے، یہ صلاح الدین ایوبی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے. اس وقت یہ اتنا وسیع عریض قبرستان نہیں تھا، چھوٹا قبرستان تھا، لیکن یہ بڑھتا آپ اس کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نیچے تک قبریں موجود ہیں اور یہ دروازہ کھلا ہوا تھا. اس دروازے کا نام باب الرحمہ، باب التوبہ، باب الذهبی کہتے ہیں. میری فلسطین کی ڈائری کے اندر اس کا تعارف موجود ہے. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ظاہری بات ہے 4 دن کے لیے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں زیارتیں ہوتی ہیں، اس لیے ایک موقع پر ساری باتیں نہیں کی جا سکتی. اس قبرستان میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے، اور دیگر شہداء اس میں موجود ہیں. مسلمانوں کی قبریں موجود ہیں، اور سلطنت عثمانی کے دور کے جو شہداء تھے اور مسلمان ہیں ان کی قبریں موجود ہیں. تو یہ خاص طور پر میں آپ کے سامنے یہ جو 2 دروازے اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اور یہ جو آپ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ اس کا مزید تعارف کراؤں گا، لیکن صرف مختصر میں عرض کرتا چلوں کہ اہل یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال یعنی ان کے نزدیک مسیح بولتے ہیں، کسی کو بھی مسیح بولتے ہیں، دجال کو بولتے ہیں، کسی اور کو مسیح بولتے ہیں. مختلف ان کے جو عقیدے ہیں اس میں سے مسیح کے بارے میں عقیدہ ہے ان کا کہ جب مسیح اٹھے گا یا آئے گا تو اس دروازے سے وہ اندر بیت المقدس داخل ہوگا اور ان کو لے کے اندر داخل ہوگا. ان کو لے کے یہاں سے مسیح کے ساتھ، یعنی ہمارے نزدیک ہمارے عقیدے کے مطابق مسیح سے مراد، ان کے مسیح سے مراد دجال ہے. یعنی دجال یہ جو قبر میں جو لیٹے ہوئے ہیں یہ اہل یہود کی قبریں ہیں، ٹھیک ہے، اہل یہود کی قبریں ہیں. اور ان کا سب کا جو رخ ہے، یعنی ان کے جو پاؤں ہیں، ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہاں جس طریقے سے جب مسلمانوں کو لٹاتے ہیں تو ان کا جو رخ، ان کا چہرہ جو ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق اور ان کے ایک طریقے کے مطابق ان کے پیر جو ہے بیت المقدس کی طرف ان کا رخ کر دیا جاتا ہے تاکہ جب مسیح آئے گا تو ان کو اٹھائے گا اور ان کو اٹھانے کے بعد ان کے لیے مشکل پیدا نہ ہو، تاکہ اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ، مدینہ اور اسی طریقے سے بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے پہرے داری مقرر کی ہوگی اور فرشتوں کو مقرر کیا ہوگا کہ وہ حفاظت کریں گے. نہ مکہ میں دجال داخل ہوگا،
نہ مدینہ میں داخل ہوگا, نہ اس بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا. تو دجال جب کوشش کرے گا تو فرشتوں کو دیکھ کر وہ بھاگ جائے گا. اور اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. کل بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, جب اوپر جاؤں گا وہ سامنے جبل زیتون سے پورا منظر آپ کے سامنے پیش ہوگا. تو دجال اسی راستے سے آئے گا, داخل ہونے کی کوشش کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی راستے سے آئیں گے, اور آنے کے بعد اس راستے کو اختیار کر کے اس باب الذہبی, باب التوبہ اور باب الرحمہ سے اندر داخل ہوں گے. اب یہ اس وقت شاید کھول دیا جائے گا, یہ اللہ کی قدرت ہے. کبھی وقت آئے گا یہ جس طرح دیواریں لگائی گئی ہیں, دروازہ بند کر دیا گیا ہے, تو اس وقت اس کو کھول دیا جائے گا. تو یہ مختصر بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے, اور بہت سارے منظر آپ حضرات نے مس کر دیے ہوں گے. میں آپ کو انشاءاللہ العزیز پھر اگلے سفر کے اندر مزید چیزیں دکھاؤں گا. میرا یہ مطلب میری ایک سوچ تھی اور فکر تھی, اور میرا ایک ارادہ تھا کہ میں آپ حضرات کو تھوڑی تھوڑی ویڈیو بھی بنا کے پیش کروں گا, لیکن چونکہ 2 دن سے مستقل بارش رہی ہے, اب ماشاءاللہ دھوپ نکلی ہے, تو انشاءاللہ العزیز اگلے سفر میں اس کی کوشش کریں گے کہ باقی جو چیزیں ہیں, معلومات ہیں, وہ آپ حضرات کو فراہم کی جائیں گی. لیکن فلسطین کی ڈائری انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں. یہ رفقائے ختم نبوت لندن, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ خبر مریم. اوکے جی, ہاں چلتے. بھائی آپ لوگ کیسا لگ رہا ہے؟ سب لوگ خوش ہیں؟ راشد بھائی انفارمیشن بھی مل رہی ہے؟ انفارمیشن مل رہی ہے؟ اچھا, ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو جگہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ارض المنشری والمحشری, یہ محشر کی بھی جگہ ہے اور منشر کی, یعنی یہیں جمع کیا جائے گا, اور یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا تھا. تو یہاں کے لوگ اور کچھ لوگوں کی بات یہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہی پل صراط قائم کیا جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ, کل انشاءاللہ بتائیں گے یہی پل صراط, اور یہ آگے آپ کو کل انشاءاللہ العزیز وادی جہنم دکھائیں گے. اسی مقام پر پل صراط قائم کیا جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ, کل انشاءاللہ وہ منظر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. وادی جہنم, وادی جہنم. This is valley Jahannam. وادی جہنم. Which one? یہ پورا Everywhere here is valley of Jahannam. It's original. I'll show you tomorrow the name. Jewish is know that. Jewish is know. This is valley Jahannam. They can do it. Messiah will make them do. In Saudi, everybody is going with the Jewish.